बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधा क्वेश्चन पर आऊँगा। अगर आप नबियों की ज़िंदगी देखें, पैगंबरों की देखें, तो 9 साल की भी अगर ज़िंदगी मिली तो जो फॉलोअर्स थे, मिसाल के तौर पे आखिरी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा के जो अहवारी थे वो भी बड़े कम थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज कर आए तो वो तकरीबन मुख्तलिफ रवायतों में 1.25 लाख के करीब जो हैं वो लोग सहाब जो हैं वो उनके साथ थे। हजूर अक़दस, ये जो अंदाज़ है मेरे रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग करने का, वो 40 साल का, मैं तो उसको भी तबलीग ही समझता हूँ क्योंकि वो किरदार है जो कि आपने सामने पेश किया, और फिर तकरीबन 22 साल 6 माह और कुछ दिनों का। आप क्या समझते हैं कि वो जो हम आज के दौर में तबलीग करते हैं और करनी चाहिए, इसके लिए क्या लवाज़मात हैं, क्या अंदाज होना चाहिए अपने दीन को आगे फ़रोग़ करने के लिए? जी शुक्रिया बिलाल भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इतना लंबा आपने सवाल किया है, इसके लिए तो फिर जवाब भी उतना लंबा चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर बात कर देता हूँ एक ही, कि जो तबलीग करने वाला ना जी, उसके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, और जिस दौर में वो तबलीग कर रहा है उस दौर की सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी हैं, ताकि उसके और उसके ऑडियंस के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो पैदा ना हो, ये उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद आप जितनी भी चीजें कंसिडर करेंगे किसी खास टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जा सकती है कि इस मामले में किस तरीके से तबलीग का काम किया जाए, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी जड़ ये है कि जो शख्स बात कर रहा है वो खुद भी उस पर यकीन रखता हो। अब ये नहीं है कि एक शख्स आके टीवी पे ये बात कर रहा है कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे और खुद वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरे और लोगों को ये तरगीब दिलाए कि आपने मौला अली वाली जिंदगी गुजारनी है, ज़ुहद की। तो इस तरीके से तो मामला नहीं चल सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी उसकी जिंदगी में भी नजर आनी चाहिए, या वो जिस तबके को एड्रेस कर रहा है उसके लिए फिर उस तरह की बात करे। और इसके लिए जो दावत की चाबी है वो आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आओ अहले किताब, हम उस एक बात पर इकट्ठे हो जाएं जो तुम में और हम में कॉमन है, कि हम मत पूजे किसी को सवाए अल्लाह के। यानी कॉमन टर्म्स के ऊपर आपने बात करनी है। कॉमन टर्म से बात जब स्टार्ट करेंगे फिर अगले मामला जो है वो चल सकते हैं। नबी इस्लाम का भी पहले किरदार मनवाया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस दावत को आगे लेकर चले। जी बताइए। ठीक, कुरान हकीम में कोई इसका तज़किरा मिलता है कि वो कौन लोग होंगे जो कि तबलीग करेंगे, या उनके कायदे, उनकी तालीमात, या उनका किरदार, या उनका फहम कैसा होना चाहिए? देखें ना जी, इसके लिए जो मरकजी आयत है वो तो सूरतुन नहल की आयत नंबर 125 है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ, नंबर 1 हिकमत के साथ, नंबर 2 अच्छे वाज के साथ, और नंबर 3 जब मुखालिफ से तुम्हारा मुजादला हो, जिसे हम उर्फ़े आम में मुनाजरा कहते हैं या डिबेट कह लें, तो उसमें ahsan तरीके से उससे गुफ्तगू करनी है। तो ये 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। कुछ लोग हैं जिनको आपको हिकमत के साथ बुलाना पड़ेगा, जब तक लॉजिकली आप उन्हें कायल नहीं करेंगे वो आपकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए आज के मॉडर्न दौर में एक आलिम दीन को साइंस का इल्म आना चाहिए। इस वक्त साइंस अपने उरूज पे है। अगर आप साइंस के इल्म के बगैर कुरान हकीम में कमोबेश 1000 आयात जो जियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड से रिलेटेड है, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो कुदरत के हैं उससे रिलेटेड है, उनका अगर आपके पास इल्म नहीं है तो एक पढ़े लिखे शख्स को क्या इंटरेस्ट है कि वो आपकी बात सुने, हिकमत वाली बात। दूसरा वाज़े हसना, ये तो बहुत ज्यादा हमारे माशरे में पाया जाता है, जिसकी नुमाइंदा मिसाल मौलाना तारिक जमील साहब है हफिज़हुल्लाह ताला, कि एक आम बंदा जिसके दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती हैं उसको अच्छे वाज के जरिए आप बुला सकते हैं। और आखिरी जो कैटेगरी वो सबसे मुश्किल है, वो दुनिया में गिनती के लोग हैं जो काम कर सकते हैं,
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ علمی ڈیبیٹ کرنی ہے احسن طریقے کے ساتھ. اس کے لیے آپ کو مخالفین کے سارے دلائل پتہ ہوں گے، وہ کیا سوچتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں. جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوں گی اس کام میں آپ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے جتنے لوگ بھی کسی بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کی، یہ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو غیر مسلموں کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو وہ دعوت دے سکیں، کیونکہ آگے سے جو وہ کوسچنز کرتے ہیں، خواہ ایتھیسٹ کریں چاہے کرسچنز کریں، انہوں نے تو یہ سوال ہی پہلی بار سنے ہوتے ہیں، تو جواب کہاں سے دینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کی انڈکلیئرڈ یہ پالیسی ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی، صرف مسلمانوں کو دینی ہے. یہاں ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد جو اسلام کو ملائن کیا گیا، تو گورا تو چونکہ اپنی لاجک یوز کرتا ہے، انہوں نے خود قرآن کو اسٹڈی کیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے. جو ڈاکٹر اقبال کا قول ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے، یہ ان کے جو خطبات تھے نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں کہ ہمیشہ اسلام اور قرآن ہے جس نے اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی حفاظت نہیں کی. یہ اسلام اور قرآن کے محکم دلائل تھے جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آئے، چاہے وہ تاتاری ہوں یا آج کل کے غیر مسلم. الحمدللہ. مرزا صاحب آپ نے جو بات کی اور اقبال کی جو بات کی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس کی، وہ لاہور کا مجھے وہ گھر بھی یاد ہے اقبال کا جہاں بیٹھ کے تھڑے پہ اس نے وہ کتاب لکھی تھی. تو لیکن مجھے دل سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں شاید 1% لوگ ہوں جو کہ پڑھتے ہوں یا شاید اس سے بھی کم ہو. لیکن میں تو اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا کہ صرف سائنس کا علم نہیں، میرے خیال میں تو فلسفہ بھی آنا چاہیے. میرے خیال میں تو ما بعد الطبیعیات جو ہے وہ بھی آنی چاہیے. پورا ایک پیکج بنے گا تو دین جو ہے وہ اچھا ریپرزینٹ ہوگا حضور. لیکن انتہائی دکھی دل سے میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے زندگی کے 8 سال ضائع کیے مسجد سے باہر، کیونکہ مسجد والے مجھے قبول ہی نہیں کرتے تھے میری پتلون کی وجہ سے، یا کچھ اور بات نہیں کہنا چاہتا. میں نے 8 سال، جب تک کہ میں نے خود حدیث پہ ادراک نہیں حاصل کیا، میں نے بخاری اور مسلم کو نہیں پڑھا، پھر میں جا کے ان سے بحث کرتا تھا کہ حضور اقدس یہ بخاری شریف میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ہے، میں نبی کا قول مانوں گا، آپ کا قول کیوں مانوں؟ تو میرے ہی محلے کی مسجد ہے جہاں پہ میں اب بھی جاتا ہوں اور وہیں سے نکالا بھی کیا. یہ ویسٹ تھا. مجھے کیا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج جو اپنے دین کو پریزنٹ کرتے ہیں نیشنلی یا انٹرنیشنلی، ہم بنیادی طور پہ دین سے زیادہ اپنے نظریات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں مسلک کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، ہم دین کو ریپرزینٹ، اسلام کو ریپرزینٹ کرنا جو ہے، اس کی پابندی کیسے آئے گی؟ دیکھیں نہیں، اس کے لیے تو بنیادی چیز وہی ہے جو آپ نے بتا دی ہے کہ علم حاصل کیا جائے خود. جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، اب ڈاکٹر اقبال کی بات چھڑی ہے تو ایک آیت ہے قرآن حکیم کی جو صدیوں سے مسلمانوں سے اوور لک تھی. ڈاکٹر اقبال کی عقابی نظریں اس آیت کے اوپر پڑی جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اس میں آیت نمبر 36 ہے، 9th کمانڈ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس آیت کی بنیاد پہ ڈاکٹر اقبال نے ان خطبات میں یہ کلیم کیا ہے کہ the inner core of present western civilization is Quranic، کہ اس وقت جو اندر کا اندرونی کور ہے ویسٹرن سیویلائزیشن کا وہ قرآنک ہے، وہ لاجک کے اوپر چلتے ہیں. یہ سائنس ساری لاجک کے اوپر چل رہی ہے. بہت اچھی بات. فلسفے کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ سائنس نے آ کے تو سب کو پچھاڑ دیا نا جی. فلسفے میں تو آپ کوئی ایک بنیاد رکھتے تھے، پھر اس سے کورالریز نکالتے تھے، لیکن سائنس نے تو ماشاء اللہ تعالی یہ اپنے فلسفہ استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. علم حاصل کریں، اور علم وہ ہے جو کتابوں کے اندر ہے. بکش مسلمان بنے، جو نبی الاسلام نے حجت الوداع کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑی، غدیر خم پر فرمایا قرآن کو پکڑنا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے نا جی، ہم پستے رہیں گے. دیکھیں کئی چیزیں ہیں عموماً عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ جائے تو عمل کرنا پڑ جاتا ہے، پھر مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ علم آنے سے دین میں اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں
کہ انسان کہتا ہے کہ یہ سب سے آسان پریکٹسنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. اس کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلاً ایک مثال میں دیتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک دن جمعہ کے دن اذان میں اناؤنسمنٹ کروائی. اذان کے دوران مؤذن کو کہا کہ کہو صلو فی الرحال، کہ نماز گھر ہی میں پڑھ لو. جب وہ فارغ ہوا، انہیں کہا حضرت یہ تو جمعے کی نماز تھی. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سخت سردیوں کے موسم میں اور بارش کے موسم میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ اذان کے اندر یہ کہو کہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کیچڑ میں لت پت ہو کر اتنی مصیبت کاٹتا ہوا یا سردیوں میں مصیبت کاٹتا ہوا مسجد کیا میں پہنچے. بات ہے. اب مجھے بتائیں یہ اتنی بڑی سہولت ہے. میری مجبوری ہے، وقت جو ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں وقت پہ جاؤں. آپ کی بات بڑی اعلیٰ اور خوبصورت ہے، اور اللہ کرے وہ میں طنز کے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مان ہی لے. وہ میں طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مان ہی نہ لے یہ باتیں کہ علم حاصل کرنا ہے. آپ سے سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حافظ بھی صرف رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کو کتاب کی صورت میں، حدیث کتاب کی صورت میں آئی. آپ لوگوں کی ماننے کی بجائے اگر کتاب کی طرف رجوع کریں گے، آپ کو زندگی کے 8 سال مسجد سے ضائع نہیں کرنے پڑیں گے.